ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم عزیزان محترم بزرگوں عزیز بھائیوں محبوب دوستوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ربیع الاول دے مہینے دے حوالے نال چند گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر کہ او رب ذوالجلال رب قدوس الہ العالمین محض اپنی مہربانی دے نال میرے صحیح بیان کرن دی تساں تمام درانے کو سنن دے نال سمجھن دی ورہوں دے بعد میرے اور تساں سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماؤ۔ ربیع الاول کا جڑا لفظی ترجمہ ہے ربیع آگن بہار ہوں تو اول آگن پہلے ہوں۔ اول بہار بہار تو تساں سارے ساتھی سمجھتے ہیں، ایک بہار کا مہینہ ہوتا ہے، ایک خزاں کا مہینہ ہوتا ہے۔ ربیع الاول ربیع معنی بہار، کہ مہینے کے وچوں ایک بہار والا مہینہ ہے۔ ہی مہینے کے اندر
امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پھیرنا ہے. تھوڑا ٹائم بھی تھوڑا جہاں ہم دے کے میں انشاءاللہ پونے تک بیان کرے تھا توجہ کر پاسو پر انشاءاللہ جڑی بات میں سمجھانا چاہتا وہ سمجھ آ گئی کہ نکل سے قیامت تک نہ پڑے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کے وچ پیدا تھے تے ربیع الاول کے مہینے کے اندر پاک پیغمبر کی وفات. یقین سمجھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی ہی مہینے دے وچن تے گئے بھی ہی مہینے چن. آئے کا امانت بڑھتے ہیں جڑے ویلے گند کا امیر بڑھ گئے ہیں. آئے کا جناب عبداللہ دے لخت جگر بن کے ہیں. گیند کا ساتھی کوثر کے شاف معاشر بن کے گئے. آئے کا آمنہ دے لال بن کے ہیں. گئے کا محمد بے مثال بن کے ہیں. آئے کا محمد بن عبداللہ پڑھتے ہیں. گئے تو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اللہ اللہ. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ بھی ایک بہار ہے. یہ میں سرائے کی بیان کرے سوچی میں جگہ کی زبانیں چھوڑ دیں. بہار اونچے ویلے آتی ہے جڑے ویلے خزاں کھڑی ہو گئے. خزاں ہوتی ہے پئی کہ بلا بعد بہار آتی ہے. سردی کا موسم ہو نا وہ مہینہ تے سارے درختوں کے پتے سڑ گئے. سڑ گئے نا کالے کیے گئے سک گئے سڑ گئے پتر جھڑ گئے درختے دیا کاٹھیاں بچیاں گڑیا ہوتے لڑیاں تے ٹینگلیاں بچیاں گڑیا ہوتے. کوئی سبزہ نہیں ہوتا, کوئی رونق نہیں ہوتی, کوئی پھول پھل نہیں ہوتا. نری فضائیں فضا ہوتی ہے, نری اجاڑ ہی اجاڑ ہوتے, نرا پر بیابان ہی پر بیابان جنگل ہوتے. بل اللہ تعالیٰ کو جڑے بولے پہاڑ بھیجے دے بل درختوں دے رونق کرتی ہے, زندگی پیدا تھی ہے, پتے سبز نکلدن, پھول لگدن, پھل لگدن. بل سارے جہان دے اندر رونق ہی رونق ہوتی ہے, خوشی ہی خوشی ہوتی ہے, بہار ہوتی ہے. جیوے مہینے کے وچوں خزاں دے مہینے کے بعد بہار ہوتی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن کو پہلے کائنات دے اندر خزاں ہے. ایک کائنات سڑ چکی ہے, ظلمت تے تاریکی تے اندھیرا چھا گیا. جڑے پاسے نگاہ کرو خزاں ہے, جتھاں منہ کرو بندے کا دل سڑ گیا. کتھوں ٹھنڈی ہوا, کتھوں رونق, کتھوں خوشی نہ نظر آتی نہیں. اللہ پاک قسم چاہ دیا کہ میرا پیغمبر یہ جڑا زمانہ پیغمبروں کا تے تواڈے درمیان والا جڑا یہ 500-600 سال کا جڑا عرصہ گزرا پہ سدے گا, یہ ساری کائنات تے مخلوق سڑ چکی ہے خزاں کی وجہ نہ, اجاڑ کی وجہ نہ, بربیابانی کی وجہ نہ. وہ کیوں جی خزاں آئی, ہر قسم کے خزاں ہیں.
یہ زمین کا ٹکڑا جیڑی زمین اللہ نے پیدا فرمائی ہے ہی زمین کا ایک ٹکڑا ایہو جہا ہے جڑا اللہ تعالی نے فرمایا پوری زمین کا سردار ٹکڑا اللہ کو بہت پیارا ہے وہ ٹکڑا اللہ نے وہ زمین کا وہ ٹکڑے کا نام امن والا ٹکڑا رکھ دیتے بابرکت ٹکڑا امن والا سلامتی والا رحمت والا عظمت شان والا ٹکڑا جتنا اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف یہ مکہ پاک والی جڑی زمین ہے نا جگہ کی زمین اللہ نے پیدا کی ہے ہنے جہاڑے تو گھنٹے قیامت تک اللہ نے کو امن والا بنا دیا امن والے شہر کے وچ جو نگاہ کروانا تو اتھا ہی بندے کا دل سڑ ودا جو خدا کے گھر کے وچ 360 بت پتھر تراش کے انہیں لوگوں رکھ دیتے کہ خالص اللہ کی عبادت اتھا ہی نہ تھی سکے اللہ ہوگا یہ تو بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے گھر کا ننگا طواف کریں گے انسانیت اتنی برباد تھی چکی ہے انسانیت کا دل اتنا کالا سیاہ تھی چکا ہے مرد بھی تو عورتیں بھی بالکل ننگے تھی کہ اللہ کے گھر کا طواف کریں گے شیطان نے یہ دھک مارا انہیں دونوں کے کان کے کپڑے نہ رہا ہوتے شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں بھی تیرے نال مقابلہ کرے سا میں انہیں کو اتنا بے حیا بڑے سا اتنا بے غیرت بڑے سا اتنا ذلیل کرے سا کہ ہنے کا نا انسانیت کی لسٹ جو کٹیج کے جنگل کے سور کے خنزیر کے باندر کو بھی بدتر لسٹ کے اندر لکھے ہوئے ہیں شیطان نے جو چیلنج کی کہا شیطان نے وہ چیلنج کے مطابق دھک مارا انسانیت کو اغوا کر کے گھر گیا اللہ اللہ ننگا طواف کریں گے تو انہیں کو کوئی عادت ہے تو سب ننگا طواف کیوں کریں گے وہ عادت یہ جڑے ایسا کپڑے پہنو نا انہیں کپڑے کے نال کا ایسا گناہ کریں گے جتنے بھی سارے سوٹ ہیں کپڑے دے جڑے ایسا پہنو انہیں کو پاک ایسا غلطیاں کریں گے گناہ کریں گے تھوڑی ہونی تو ایسی اونچا بلائی پاک ایسا گناہ کرنا شراب پینی ہے چوری کرنی ہے زناکاری کرنی ہے سود کھانا ہے بے حیائی کرنی ہے اس واسطے اساں اپنے تن کے کپڑے نہیں رہتے کہ بغیر کپڑے کے طواف کریں گے اتنا عقل دے اندھے دے چکے ہیں صرف عورتیں دے ایک چھوٹی جی ٹاکی اگوں دے پیچھوں یہ بسی میں لگی ہوئی ہوتی تو باقی ٹوٹل ننگے اللہ اللہ کہ یہودیوں کو وہ دھک لگا ہوا ہے کہ انہیں اپنے عورتوں کے جسم کے کپڑے نہیں رہا دیتے اللہ کی لعنت پاؤنے کہ جتنا جتنا مسلمانوں کے ملک میں تھیں یہ فساد گھٹی کر دی اتنا کر کے آزادی دے نہ کی نعرہ کیتا ماریا آزادی نہ تے کم کیا کیتا بے حیائی نہ اللہ اکبر ہی تو ود کے جڑی بے حیائی ہے ظلم اتنا کہ اپنی بیٹی اپنا لفظ جگر کو زندہ زمین میں دفن کر دیں گے اور یہ بات اتنی مشہور تھی چکی ہے کہ کہیں کو دل دو کے ذریع خوف نہ آتا بس بیٹی جا پہیے نہ کو زندہ دفن کر ایک روٹین بڑھ گئی جی میں ننگے طواف کرنے کی روٹین بڑھ گئی جی میں بیٹیاں دفن کرنے کی روٹین بڑھ گئی تو جرمی کوئی نہ سمجھتا ہے ہی تو ود کے دو شخص ایک عورت ایک مرد لانتے انہیں منت منی کی ایسا نعوذ باللہ اللہ کے گھر کے وجہ بدکاری کرنی آپس جڑے بلے گندے ارادے کے نال خانہ کعبے داخل تھے عورت کا نام نائلہ تے مرد کا نام اساف تے نائلہ جڑے خانہ کعبہ کے اندر میں داخل تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو پتھر کا بنا دیتا
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. اے میرے پاک پیغمبر انہیں بات اے لوگوں اے جڑے کالے کرتوت کریں گے ولو نشاء لمسخناهم. اگر میں چاہوں تو کوئی تھائی پتھر کا بڑا دیوا تہاڈا سارا وجود سارا تہاڈا کرندا تہاڈیاں اکھیں وی پتھر دیا بڑا دیوا تہاڈا دماغ وی تھائی منجمد کر دیوا تو پتھر کا بڑا دیوا تہاڈے کن وی پتھر دے بڑا دیوا تہاڈا ہاتھ دے پیر سارا کچھ پتھر کا بڑا دیوا پر تساں ٹرن دی کوشش کرو پر ٹرن دی طاقت بھی تہاڈے اندر نہ ہوے. اللہ پاک نے دھمکی دیتی ہر قسم کے بندے کو وہ بندہ جڑا گناہ کے کام کی طرف بھج بھج کے رہے گا. اللہ پاک فرمائے ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. میں تہاڈے اکھیں کٹ گنا تو کو اندھا کر دینا ول دسو تساں ول کیویں دیکھو جو میں تہاڈی بینائی کٹ گنا تو تہاڈے اکھیں کون بنا دے سی. او میاں ایڈے بے فکر تھے کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے. میں مالک تو دھمکی کر دے گا خیال کر کے دنیا کے اندر تیرے وہ بندہ جڑے وجود دے تے گناہ ہے جڑے اکھیں دے تے گناہ ہے جڑے جسم تے جوانی دے تے گناہ ہے. جے کر میں تیرے وجود تے جو طاقت چھک دینا تو تیرے طاقت دے والا کوئی نہیں. او دو بندے ایک مرد تے ایک عورت ارادہ کیتا جو اللہ کے گھر کے اندر ایڈے بد مست تھے اتنے بے حیا بن بے حیائی کریں گے ارادہ کیتا جو خانے کعبے کے اندر ایسا یہ جیاں کرتے تو کر گزرنے جڑے ویلے خانے کعبے کے اندر رہنے بیان اللہ پاک نے ارادہ کیتا تو حکم دیتا اتھائی پتھر دے بڑھ گئے عورت بھی پتھر دے بڑھ گئے تو مرد بھی پتھر کا بڑھ گیا. جڑے ویلے پتھر دے بڑھ گئے ساری دنیا کو تو پہلے پتا ہے جو میرے عاشق مشہور ہیں او دی گرل فرینڈ ہے تو او دا بوائے فرینڈ ہے ایک دوسرے کے نال خفیہ طور تے مل گئے اور تا علانیہ طور تے ملن پہ گئے. جڑے ویلے علانیہ طور تے ملن پہ گئے اللہ پاک نے انہیں کو پتھر کا بڑا دیتا پتھر بڑھ گئے. پر مشرکین مکہ نے انہیں دہائی دے بت چاہ کے صفا مروہ پہاڑی دے تو رکھ دیتے جو ویلے اتے رکھ دیتے تو ارادہ کیتا جتھے بھی لوگ سن طواف کرنے واسطے جو ویلے صفا مروہ کا چکر لے سن وہ جو ویلے ہنائی دی حالت دیکھ کے عبرت پکڑے سن تو ڈر گئے سن. جو میاں گناہ دے کم تے میرے نہ ونو اے سنا والا کم ایڈا گندا کم ہے اتنا بھیڑا کم ہے جو اللہ پاک ڈائریکٹ بندے کو عذاب دے دیں گے. اتنا بے حیا کم ہے. او میرے دل پیغمبر جڑے ویلے آ گئے اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت کے اندر اللہ کے دو فرشتے تے حسین و جمیل شکل دے اندر نورانی چہرے دے اندر ایک باری نگاہ من پڑے تب بندے کا دل لکھے سال مہینے کو دیتا رہنا پر نگاہ انہیں تو میں ہٹانا نہیں. جو ویلے آ گئے اللہ پاک فرمانے والے
مصیبت کا دن آ گیا کون آ گیا لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر مہمان آمن تو بندے کو خوشی تھی دیو لوط علیہ السلام کی خدمت جو مہمان آئے تو اللہ کے پیغمبر کو پریشانی تھی ایک حافظ صاحب وہ گھڑی کے قریب کون مجھے کھڑی ہے دیکھو گھر کا باہر نکل گیا لوط علیہ السلام کا ادھر کا نکل گیا اللہ اللہ یہ تو موضوع ہی کس طرح دماغ ہے گھڑی دیر جیسا اسٹارٹ تھی دیکھو اللہ اللہ مہمان آئے تو بندان خوش نہیں ہے تو لوط علیہ السلام پریشان تھے اس آدم دھوکہ نکل اللہ 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 کے پاک پیغمبر لوط علیہ السلام جو گلے بٹھا اللہ اللہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان تھے تو اٹھی کھڑے اٹھی تو اپنی قوم کو منت کو کریں گے ابھی تو ٹھیک ہے تو انہیں کو اللہ کا نام لو میرے کو ہی نال خیر خوش تو کریں دو پوچھڑ تو دو کہ کی میں آئے ہو کتوں آئے میرے کو میرے مہمان کے سامنے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کو برائی کے نال ہاتھ نہ لو مہربانی کرو منتا کھڑے کریں گے اور یہ بھجن تک تو لوط علیہ السلام کا جو کہ ہر والے اوپر سے جو ایک بار یاد ہے جیسے کہ اساڑے تے ساری شہوت درمیان تو نہ آیا کر اگر تو ایک بار نیک پا گئی تو ساری بستی کو نکل گئی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کو دھمکی دے در میں ساڑھے شہر جو چلے ہماری تھران سے کوئی اجازت نہیں پرویز مشرف کو جو آتا ہے وہ پاکستان کو بچے تو کیبل کے دیر دے تے پاکستان کو تو یہودی کے عیسائیوں کے ملک والے کا ملک بنے گی وہ آقا جن کو نہیں رو دے گا وہ اپنا نہ بٹھا کرے میں میری ایک آمد کرے سا ہاتھ کو تو تکڑا لانتی ہی وہ مطلب فرعون ہے وہ لانتی نے جنہیں کام کی کرنا اللہ دیگی وہ کو لانا ہوئے الہ یوم الدین قیامت تک اللہ دین وہ کو لانا تو بستے رہنا ہوئے اتنا بڑا کافر اتنا بڑا ظالم اللہ باقی حکمرانے کو ہدایت دے یا انہیں تخت دے ملک پاکستان دی اللہ عبادت کرے مسلمان دی اللہ عبادت کرے اللہ کے پاک پیغمبر لوط علیہ السلام اٹھے تے جڑے ویلے منت کر کر کے تھکے آخر دے اندر اولئک بناتی نکاح کر کے شادی کر رہے پر میرے مہمانے کو کچھ نہ کو ہر ون سارے درمیان کے اندر تو آنے کی ضرورت کوئی نہیں اللہ کے پاس
پریشان تھیمن کی ضرورت نہیں، اے لانتے ساڈے نیڑے ہی نہیں آ سکتے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تساں پیچھے تو ہٹ آؤ، اساں جانو تے جان۔ اللہ پاک نے اٹھائی لوط علیہ السلام دی قوم دی رتے دے وچوں جان کڈ دتی، اکھیں دی بینائی وچ چھڈ دتی، اللہ پاک نے اٹھائی کھڑ گئے جویں تیرے دے اندر سنگل لگ گئے، جو ویلے اٹھائی کھڑ گئے اللہ دے پاک پیغمبر لوط علیہ السلام کو جبرائیل امین آدھنا، اللہ دے پیغمبر جی اساں انسان نہیں، اساں تو فرشتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تساں چپ کر کے رستے چھوڑ کے لگے ہوئے ہو، کیوں جو قانون ہے جتنا پیغمبر ہوئے اتنے عذاب نہیں آ سکتا، جتنا اللہ کا نبی موجود ہوئے اتنا عذاب نہیں آ سکتا، کہ تک عذاب نہیں آ سکتا جے تک اللہ کا پاک پیغمبر اٹھائی موجود ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والا مشرک ابو جہل جڑے خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کے آتا کھڑے، اللہ سیاں ان کان ھذا ھو الحق، اللہ جے کر تیرا پیغمبر حق سچ کا پیغمبر ہے تو یہ سب تیرے پیغمبر کو نہیں منیں گے، اگر جڑا کچھ اندے کر اللہ سیاں سارے نال ام کرنا علیہم حجارہ، اساں دے تے پتھر وسا دے، آسمان دا ٹکڑا سٹ دے، برباد کر دے، سانو برباد تکھینا منظور ہے، پر محمد رسول اللہ دی تابعداری کرنا منظور نہیں۔ کتنا بڑا پیمان ہے، اللہ کا نبی دے دور چاہے خوش قسمتی سمجھے کہ پیغمبر دی زیارت کرے ایمان قبول کرے، الٹا بے ایمان کا دے اللہ دیا کھڑا رگڑا پیٹے پر منی دے نہیں من۔ ساڑھے شاہ میں ایک بندہ مر گئے، وہ دعا کہ قرآن کی آیت ہے تو میں قرآن کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو کہیں آتے نا وہ میاں انکا لا تسمع الموتى، قرآن کا فیصلہ ہے کہ آیت قرآن ہے کہ جن کو موت آ رہی وہ نہیں سنتا، وہاں کہا یہ آیت قرآن ہے کہ تو میں نہیں نہیں قرآن کو نہیں مانتا، اور میں اپنے پیر فقیروں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو 5 وقت کی اذان دیتا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، مر گیا اور کھتی تو مرے بہت اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد سونے کو جڑے ویلے پتہ لگا جو ابو جہل کیویں بددعا پیا کریں گے تو اپنے حق وچ پیا کریں گے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ سیاں ہن تا آپ پیا منگ دے، اپنے منہ نال تیرے عذاب کو چیلنج پیا کریں گے، بے عذاب ہن کو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر جتنا تو موجود میں اتنا میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اللہ اللہ، جتنا پیغمبر کی ساتھ موجود ہوئے اتنا عذاب نہیں آ سکتا۔ پیغمبر کا وجود ہوگا رحمت، جڑے وجود وچ نبوت رہ بنے، جڑے وجود دے تے وحی نازل تھی گئے، وہ وجود بن گئے اللہ کی رحمت۔ تے جڑے وجود وچ رحمت ہوے نبوت ہوے، ہوں جسم کو کائنات کی کوئی چیز مصیبت والی عذاب ٹچ ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھاگ سکے نے بھاگ ٹچ کیتا نہیں کیتا، بھاگ کی تاثیر ہی ختم تھی گئی، ٹھنڈی تھی گئی۔ سلیمان علیہ السلام 1 سال تک موت کی حالت وچ محراب وچ کھڑے رہ گئے، سوٹے دے آسرے کے سوٹے کو سیلی لگ گئی، سوٹے کو کھا گئی، پیغمبر کے وجود کو ٹچ ہی نہ کیتا۔ عزیر علیہ السلام کا جسم 100 سال تک
زمین دے اوپر موت کی حالت وچ رہ گیا پیغمبر کے وجود کو کائنات کی کہیں شے ٹچ نہیں کیتا حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ وچ مچھلی کا پیٹ پتھر ہی عدم کر رہی ہے پر یونس علیہ السلام کے بال ہی ٹنگا جڑے وجود وچ نبوت رہ ونجے کو عذاب ٹچ نہیں کر سکتا اللہ اللہ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتہ بنجو اللہ کے پیغمبر تو وسط چھوڑ کے لگاون تیری قوم کی قسمت کا فیصلہ کر دیتے اللہ پاک نے ہن تیرے قوم دے عذاب آنے تو عذاب تیرے قوم کو کر نہیں سکتا اس واسطے ہن عذاب آنے تو اٹھ رات کے بعد چلے تہجد کا ٹائم دے سویرے سویرے لوگ اٹھ کے توڑن ارادہ کریں کہ دنیا اٹھ کے کوئی کاروبار کرے کوئی ناشتہ کرے کوئی ناشتے کا انتظام کوئی کھانا پکانے کا جب لوگ اٹھ رات کے بعد صبح سویرے کا ٹائم پھرنا جب تیرے قوم کو تباہ کر دینے آسان اس واسطے رات کے پہر آنے کے پہلے پہلے تسا اپنے منع والے صحابی گنال کھین کے مستی چھوڑ کے لگے بنو اللہ کے پاک پیغمبر جو تاکہ پتہ لگانے جتنا نبوت موجود ہے اتنا عذاب نہیں آ سکتا اللہ کا پیغمبر پہلے لگانے دے نہیں ہوگا تو تا عذاب دے جو اللہ کا پیغمبر ہر جگہ پہ حاصل نازل ہوگا ہر جگہ پہ موجود ہوگے اللہ کے پیغمبر تا عذاب نہ ہوا عراق کے اندر بم نہ پھٹنا افغانستان کے اندر میزائل نہ پھٹنا یہ اللہ کا قہر نہ ہوا انسان جل کے سر نہ بنینا لکھیں کی تعداد کے اندر پنڈے کا تکڑے عام نہ پھیریا جڑی جگہ پہ پیغمبر کا وجود موجود ہے اتھے زلزلے نہیں آ سکتے اتھے طوفان نہیں آ سکتے اتھے عذاب نہیں آ سکتے عذاب تام دے جو پہلے اللہ پاک اپنے پیغمبر کو تو ہٹا دیں گے کیا خیال ہے قرآن کا فیصلہ صحیح ہے ہم جو عذاب ہر کیا آتے ہیں دیکھیں وہ پیغمبر کا وجود اتنا موجود نہیں نا موجود اگر موجود ہوا تو عذاب نہ ہوگا اللہ کا قرآن جو آتے نبی کا جسم رحمت ہے تو رحمت علی جات زحمت نہیں آ سکتی اللہ اللہ ایسا نہیں کون اللہ کیوں تھا لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ تو بھی تھئی بتاوے مکے کے اندر تو عذاب کے مکے کے اندر میں وفا دیوا اللہ ایجا نہیں میرا پاک پیغمبر اللہ کبھی نہیں یہ نہیں کریں گا پیغمبر کا وجود حرمت نہیں بتاوے تو عذاب نازل کر دے نہیں دے سکتا اللہ اللہ آج جو دنیا دو کے عذاب پہ اندر آج جو دنیا دو کے طوفان پہ اندر آج جو دنیا دو کے کار نازل پہ اندر یہ ثبوت ہے ایدار دا جو اللہ کا پیغمبر سلیم کو موجود کوئی نہیں جی اللہ کے پاک پیغمبر تھئی زمین کے موجود ہوں گے اللہ کے پاک پیغمبر تھئی دنیا کے زندہ ہوں گے اتنی دنیا والی زندگی کے نال میرے تو تیرے گھر تشریف کھیلن دے آج مکے کے اندر آج اتنی بے حیائی دے پاک نہ کھو دے فلمیں دے کیا سینما اتنے نہ چل دے اللہ اللہ کیا کیا ہم نے مکے کے اندر پھر کر گیا یہ چل گیا نا مکے مدینہ سعودی عرب کے اندر اگر نبی سونا موجود ہوگا تو یہ لانتی جڑا سلمان کا بیٹا بیٹے اللہ کی کروڑ ہاں لعنت ہو گئی کروڑ ہاں
آخو آمین. جمعہ کے ٹائم میں اللہ قبول کرے گا, خدا ستیہ ناس کرے گا, اللہ کو برباد کرے خبیث کو. ہی لمتی کا نام ہی ہویا رکھ لیتے ہیں, ساری کو پھپڑی کم دی ہے خبیث کا نام دیتے ہیں. ہی لمتی کا نام متہن رکھے گا, متہن اگر یہودیوں کے مولوی جو مسئلے لکے دیا محمد نام دے خبیث قابل نہیں. ان لامتی کا نام رکھے نا متہن بن سلمان, جنہیں باپ خبیث ہے, جنہیں بیٹا خبیث ہے. پاک پیغمبر نے اپنا خون قربان کیتے, پاک پیغمبر نے قربانیاں دیتے, ہی شہر کو پاک کیتے, ہی ملون میں آ کے وہ شہر کو پلید کرنے کی کوشش کیتے. اللہ کی بے شمار لعنت و رسول ہے. اللہ 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 کے پاک پیغمبر ملک علیہ السلام جو قوم دے وچ چلے گئے, انہاں دا فنیا تو رات دا آخری پہر دے آ گیا. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے دے ہوں تو وہاں چپ کرنے کی ضرورت نہیں. میرا پیغمبر رحمت کا وجود پیغمبر ہوں لگا گئے زمین کو تلو, تمی 7 طبق زمین کو تلو پر دے کے چاک ملک چاہیا ایک صحیح روایت کہ زمین کو فرشتہ اتنا اونچا چاہ گیا جو پہلے آسمان کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے جو مرغے علی وغیرہ انہیں کی آواز سنی ہے, پہلے آسمان کے قریب بھائی جو انہیں تختہ رکھ دیتا, جو انہیں زمین دے کے پٹھے لگ گئے. اللہ پاک فرمانا انترنا جہنم کے آگ کے نال پکے پتھر, اللہ پاک نے ہر پتھر کو حکم دیتا تائیں فلانے مشرک کو بن کے لگنے, تائیں فلانے ثانی کے بدماش کو بن کے لگنے, تائیں فلانے چوکے کے سردار کے ملک کو بن کے لگنے, تائیں فلانے بندے کو لگنے جڑا بندہ میرے پیغمبر کو تمکے لگا. اتھوں پتھرے کی بارش رسوا کے اللہ پاک نے قوم کا ستیہ ناز تو رگڑا کر دیتا. اللہ اللہ زنا والی بیماری اتنی گندی بیماری ہے جو عید عذاب ڈائریکٹ دنیا کے بھی گر سکتے. اللہ پکڑ کے نے بڑا خوف ہو. اللہ اللہ پیغمبر کے عمل کے پہلے زمین دو کے خزاں ہے, خزاں ہے. اللہ پاک فرمائیں ربیع الاول کا مہینہ, ربیع منی بہار, اول منی پہلی بہار, جنہیں ربیع الاول کو اللہ پاک نے پہلی بہار کا مہینہ بنا کے بھیجا. انہیں محمد رسول اللہ کو بہار بنا کے زمین پہ بھیجا. زمین دے کے کئی قسم کے خزائیں, اللہ کا گھر بھی محفوظ رہا, کوئی گھر بھی یہ نہ رہا جیسے تو شرک کے کفر نہ کیتا گیا. اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم کے آنے کے پہلے لوگ اپنی بیٹیاں زندہ کو غور کریں گے. ایک صحابی محمد سونے کی خدمت چاہ گیا تو ٹائم نہیں. اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم کی خدمت چاہ گیا, آ کے رونا پا گیا تو رو کے کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھ کے تو یا رسول اللہ, اللہ کی قسم ہے مسلمان تو میں تھی گیا لیکن مجھے ڈر ہے جو میری بخشش نہیں دے سکتے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کیوں تیری بخشش نہیں دے سکتے, ایڈی گئی گال کیوں پہ کرے گی. اللہ کے پاک پیغمبر جی میں وہ بندہ ہاں جڑا مزدور دور سفر کر کے مزدوری کرنا واسطے دیتا, جو میرے گھروں نکلے ہاں میرے گھر والی امید نہ آئی, جنہاں 3-4 سال کے بعد میں واپس آیا, میری بیٹی جم گئی, بیٹی 3-4 سال کی کھیل گئے. میرے گھر والے کو سکھایا اے جڑا آ گیا تیرا ابا ہے, مزدوری کرن گیا ہاں تو تیرا باپ ہی ہوئے, ابا کر کے سرنے, ابے کی چھوڑی وچ پاؤنے, ابے کی انگلیں پکڑنے, ابے کے کٹھے کھانا کھانے, ابے کے نال پیار کرنے, ابے کے ہتھے کو چومنے. ماں کوشش پہ کریں گی کہیں نہ کہیں طریقے نال بچنے تو بار کو سکھنے کی پہیے جو یہ پیرو کے نال رات کرنے نہیں تو دل جا کے اللہ کریں میرے پھر بچنے میرا گھر والا ہی کو ایک
پیا میں امید نہ عالم بیٹی ساری جم پہ پیدا تھے گئی ہے بلکہ کوئی زندہ دفن کیوں نہیں کیتا عرب کی مشہور روایت کے مطابق رواج کے مطابق طریقے کے مطابق کہیں ایک دفن کیوں نہیں کر دیتا کہیں غلطی کی تھی ہوئی میں نہ کریں آگے تو دیکھو کر کھڑے پال کے پوچھ کے اب وہ رونے لگ گئی رو کے آدھی اماں نے کے دل بڑے نرم دن ماں نے اپنی بچیاں دفن کر سکتی ہیں اب میرے اندر تو اتنی ضرورت نہیں جو میں اپنی دھی کو چڑچوں بھی پا سکا میں تو پلے بھی رہ گئی ہوں پر میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا رکھتے حکم دیتا خبردار جلدی کر کے تیاری کروا میرے نال بھیج تمہیں کو دفن کرایا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرو پہلے دنیا کی کیا حالت ہے بالکل یہ حالت ہے ہر قسم کا گناہ بلا جھجک کریں گے دل اتنے کالے تھی چکے ہیں اتنے سیاہ تھی چکے ہیں کہ تس تو مسی نہ تھی دیا کہ کیا کرے گا کہیں اپنا ضمیر بھی ملامت نہ کرے گا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا اللہ کے پاک پیغمبر جینے جینے سندر حدیث پاک چندن پاک پیغمبر سارے سار رو دے دیکھیں تو رو کے اللہ کے پاک پیغمبر اپنا چہرہ ہنجے بنال دھوکے دیکھیں صحابی اگو عرض کریں گے یا رسول اللہ اللہ پاک دی ذات دی قسم میں اپنی دھی کو نال کھین کے توڑ پیا ابا پکار کے میری انگلی پکڑ کے نال توڑ گئی میں جڑے ویلے اور تو تبے تے تیرے جتھا دفن کرنا ہا اتھائی بن کے میں زمین کو پھٹنا شروع کر دیتے نال میرے تھے میرے نال کھڑے رہ گئے جیے میرے تے مٹی آ گیا تب مٹی کو صاف سا کریا میرے سر کو پہنیا تپا میں دے ویلے تب میں کو آگے پا تیرے سر تو مٹی سر جھکا کر کے میں تیرا سر صاف کرا اتنی محبت کرے میرے بیٹے اتنا پیار کرے اللہ کے پاک پیغمبر جی اور اللہ کے پاک پیغمبر کو کچھ دن اتنے جو پیار کے لاٹ کے نار پہ کریں گے تیرا ضمیر بھی تو ملامت نہ کرے گا یا رسول اللہ کچھ بھی نہ اتنے انٹھے تھے چھوٹے دل جو دل دے اندر پھوڑا گیا انہیں کبھی نہیں تو چک جتنا بھی چھوڑ نہیں رکھتے آئے اللہ کے پاک پیغمبر رو رو کے سن کر آخر ہوا کہ یا رسول اللہ اللہ کے پاک پیغمبر برداشت نہ کر سکیں تو فرمائے مدعا جلدی ول کیا تھا اللہ کے پاک پیغمبر جی جڑے میں کھٹ گیا تھا وہ میں اپنی بیٹی کو پکڑا ہاتھ کے نال پکڑ کے ٹھیکا دیتا تو وہ توڑ دیتا ابا پکڑیں گے رہ گئے پر میں تو مٹی پا دیتے میں دفن کر دیتے آج اللہ کے پاک پیغمبر جی تھوڑے آوا کے نال ساڈے دل دے اندر بہار آ گئی ہے ساڈے دل دی ظلمت تاریکی ختم تھی گئی ہے اور یا رسول اللہ آج میرے دل کو سکون کوئی نہیں قرار کوئی نہیں اطمینان نہیں آج وہی میرے اکھیں کے سامنے میری بیٹی آ رہی ہے آج وہی میرے کنے کے اندر بیٹی کی آواز آندی ہے آج وہی میری بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ تے ملوم ہو گئے یا رسول اللہ میرے دل دے اندر خوف ہے جو میرے بخشش اللہ کے بارگاہ کے اندر نہیں کھیل سکتے ادھر اللہ کا یہ میری قرآن کے اندر آیت نازل کر کے فرما دیتا وَإِذَا سئلت بأي ذنب قتلت اے میرا پاک پیغمبر وہ جگہ اللہ پاک دے عرش دا سجا پاوا پکڑ کے لڑکی اٹھی کے رو کے آدھی کھڑی ہو سی اللہ سنیا میں تو کہے جرم دے اندر میرے پاک نے دفن دیتا اللہ پاک فرمین ایڈا جرم ہے میں ادھے پیو نال گل نہیں کرنی رحمت کی نظر نہیں دیکھنی صحابی رو رو کے آتے یا رسول اللہ میرے دل کو قرار نہیں پہ آندہ میرے بخشش تیسی کے پتہ نہیں پھیلنی اللہ کے پاک پیغمبر فرمائے دنوں بھلے مانے سا اسلام ایڈی اچھی دولت ہے جڑا ایمان میں گھن کے آیا اتنا مضبوط اچھی دولت ہے جڑا دل چاہنے مجھے پہلے گناہ
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن نال بہار آ گئی بہار آئی محمد رسول اللہ کے آمد نال ربیع الاول کے مہینے کے اندر مہینے کا نام بہار ہے ربیع منی اللہ اللہ حدیث پاک الفاظ کے نال ربیع منی بہار ہے جی میں مہینہ بہار والا ہے مہینے میں آنے والا پیغمبر بھی ایک بہار کھیل کے آئے دنیا دیا ساریاں خزامہ سارے اجاڑے ساریاں بربادیاں ساریاں ظلمتوں تے تاریخیاں اللہ کے پاک پیغمبر کے آمد نال مٹ گئیاں اللہ کے پاک پیغمبر زمین کے تشریف کھیلنا یتیمے کو امن مل گیا مظلومے کو سکون مل گیا لڑکی کو عزت مل گئی لڑکی چھوٹی ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا چیدیاں تیرا بندہ تائے بیٹیاں جیدے گھر جم پویں وہ تائے بیٹی کی پرورش چا کرے مل پرورش کر کے مل پار کے انہیں کی اچھی تربیت کر کے شادی کر دے اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا جی قیامت لے نار انہیں کھڑا سے یہ کھڑا سے نبی پاک کے نام کہتے نار پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام انہیں کھڑا سے کون جڑا ترے بیٹے کی پرورش کرے تے بیٹے کا ذکر پترے کا ذکر دھیری کا ذکر صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ تے دو والا فرمایا دو والا بھی ایک والا بھی جو گھر کے اندر بیٹی جم پڑے اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے رحمت دے گھر جا گئی ہے ولی رحمت کو پارا شروع کر دے پلے تربیت چکر جی بیٹی کے سر تے پیار گھنسے انہیں اللہ رحمت ماری بندے کا پیار گھنسے جی بیٹی کو گود چکیسے جی بیٹی کو کندھے نال لیسے اللہ کی رحمت کو کندھے نال لیسے انشاءاللہ بیٹی کی قدر ہے مرجڑے والے بیٹی کی شادی تھی رہنے والے بیٹی ماں بڑھ رہنے اللہ کے پاک پیغمبر فرمائے اللہ ان الجنت تحت تحت اقدام الامہات بیٹی ہے تا رحمت جی ماں بڑھ گئی ہے تا پیریں دے تلے جنت ماں بڑھ گئی ہے پیریں دے تلے جنت بیٹی کے ہر سال دے اندر اللہ کا قانون بدلتا گیا بیٹی آئی رحمت وڈی بڑھ گئی ہے ماں بڑھ گئی ہے جنت جو پتھری تھی گئی ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر کا سوال کیتا گیا یا رسول اللہ میرے اوپر سب تو زیادہ حق کہہ گیا اللہ کے پاک پیغمبر فرمائے تیری ماں دا اور فرمایا ان کے بعد کہتا حق فرمایا تیری ماں دا بلاد کرنے یا رسول اللہ ان کے بعد کہتا حق اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا تیری ماں دا بلاد کرنے یا رسول اللہ ماں دے بعد کہتا حق اور چوتھی والی آخری والی فرمایا تیرے باپ دا اور ٹائم ختم تھے گئے میں جڑا بیان کرنا ہوگا زندگی تو انشاءاللہ بیان کرے سن دعا ہے تو اللہ پاک کو ساتھ عمر دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا